ماہرین کے مطابق HS1 سے حاصل ہونے والا جو ہے ڈیٹا زرعی پیداوار اور بڑھانے، مٹی کی زرخیزی جانچنے، پانی کے معیار اور گلیشیئرز پگھلنے کی عمل کی نگرانی میں انقلاب برپا کرے گا۔ یہ سیٹلائٹ ملک کے شمالی علاقوں میں سیلاب، لینڈ سلائڈنگ اور دیگر قدرتی آفات کے خطرات کی نشاندہی اور انتظامی حکمت عملی میں بھی کلیدی کردار ادا کرے گا۔ تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اسی سیٹلائٹ میں ڈسکس کرنے کے لیے پروجیکٹ ڈائریکٹر اسپارکو ارم حمید، جن کو میں شو میں ویلکم کرتی ہوں۔ جی السلام علیکم ارم۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ شو میں انوائٹ کرنے کا۔ بالکل ارم، سچ اے گریٹ انیشیٹو اینڈ این اچیومنٹ بائی پاکستان۔ مجھے سب سے پہلے یہ بتائے گا کہ اس سیٹلائٹ میں اور یہ ہائپر اسپیکٹرل سیٹلائٹ HS1 میں کیا فرق ہے؟ یہ سیٹلائٹ ہائپر اسپیکٹرل سیٹلائٹ ہے، اس کا نام HS1 ہے، اور یہ سیٹلائٹ جو ہے وہ بہت باریک بینی سے نیرو اسپیکٹرل بینڈز کی موجودگی میں زمین کا بہت ہی وسیع مشاہدہ کر سکتا ہے، جو اس سے پریویس سیٹلائٹ جو ہم نے لانچ کیے ہیں ان کے بنسبت اس کی مشاہدہ کرنے کی قوت زیادہ ہے۔ چاہے آپ کوئی بھی سیکٹر لے لیں، معدنیات ہو، زراعت ہو، ہمارا ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہو، کسی بھی شعبے میں اگر ہمیں بہت تفصیلی انفارمیشن چاہیے تو اس ہائپر اسپیکٹرل سیٹلائٹ سے وہ حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس سے پریویس جو ہمارے ملٹی اسپیکٹرل اور الیکٹرو آپٹیکل سیٹلائٹس تھے وہ بھی زراعت، معدنیات اور ان چیزوں کی مختلف انفارمیشن دے سکتے تھے، مگر اس میں پکسل کی جو کوالٹی تھی وہ اس سے مقابلے میں کم تھی۔ اس وجہ سے جو معلومات تھیں وہ کچھ کم ہمیں ریسیو ہوتی تھیں، ویئر ایز جو یہ ہائپر اسپیکٹرل سیٹلائٹ جو ہم نے 19 اکتوبر کو جو ہے وہ اپنے خلا میں ڈپلوائے کیا ہے، اس سے ہم بہت زیادہ اسمال ڈیٹیلز میں جو ہے وہ کسی بھی چیز کا مشاہدہ کر سکیں گے۔ ٹھیک ہے، تو آپ یہ سمجھ رہی ہیں کہ مائنیوٹسٹ ڈیٹیلز جو ہے وہ ہم اس سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس سیٹلائٹ کی تیاری میں، لانچنگ میں کتنے سال لگ گئے؟ کتنا بڑا پروسیس تھا؟ کتنے لوگ اس کے اندر شامل تھے؟ اس سیٹلائٹ کے ڈیولپمنٹ جو ہے اس میں مختلف فیزز ہوتے ہیں، جیسے کہ سب سے پہلے پروجیکٹ کا کنسیو فیز تھا، جس کے اندر ہم نے پروجیکٹ کو کنسیو کیا اور یہ دیکھا کہ ہمیں کیا ریکوائرمنٹس ہیں، ہمارے یوزرس کی کیا ریکوائرمنٹ ہے جس سے ہم یہ کام جو ہے وہ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں۔ تمام اسٹیک ہولڈرس کی ریکوائرمنٹس کو لینے کے بعد پھر ہم نے اس کا ڈیزائن جو ہے وہ فائنلائز کیا۔ اس تمام عرصے میں جو ڈیزائن، پلاننگ اور یہ سارا تھا ہمارا، اس میں ہمیں خاطر خواہ 1 سے 1.5 سال لگا۔ اس کے بعد آئی ڈیولپمنٹ، اسمبلی اینڈ ٹیسٹنگ، جو کہ پچھلے 9 مہینے سے ہم اپنے چائنیز پارٹنر کے ساتھ بہت ویگرسلی کر رہے تھے۔ ہمارے پاکستان کے سائنٹسٹ انجینئرس نے چائنا میں موجود فیسلٹیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس سیٹلائٹ کو ڈیزائن ڈیولپ کیا۔ تو آل ٹوگیدر تقریباً جو ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ 2 سال لگے، جس میں سب سے بڑا فیز ہمارا کنسیو آف دا ڈیزائن اور پلاننگ اینڈ ڈیزائننگ تھا۔ ٹھیک ہے، اچھا ارم، واٹ واز دا موسٹ اینڈ فارموسٹ ٹیکنیکل چیلنج یو گائز فیسڈ جب بھی لانچ ہوا؟ تو کیا لانچ ٹھیک ہوا؟ کوئی مشکلات تو نہیں پیش آئے؟ نہیں، اللہ کا شکر، الحمدللہ ہم نے اس کو لانچ وہیکل جو تھا اس کا چائنیز تھا، ہم نے اس کے تھرو اس کو لانچ کیا۔ اسمبلی انٹیگریشن اینڈ ٹیسٹنگ میں کہ ظاہر ہے چھوٹی بہت جو ہے ہماری کوئی نہ کوئی چیزیں آبزرو ہوتی ہیں، اور ڈیورنگ اس کو اب جب ہم آبزرو کرتے ہیں اسمبلی انٹیگریشن ٹیسٹنگ موڈ میں تو اس کو جو ہے وہیں پہ ہی کریکٹ بھی کیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اتنا کمپلیکس اسپیس مشن جو ہے وہ بالکل سوئفٹلی چلا جائے۔ ظاہر ہے ہمارے سائنٹسٹ اور انجینئرس کو کچھ چیزیں بھی اس میں کچھ مشکلات پیش آئیں۔ چائنا میں رہ کے انہوں نے بہت عرصے تک اس کے اوپر کام کیا، اپنے وطن سے دور رہے، بٹ اسٹل جو ہے ہمارے چائنیز پارٹنر کی بھی جو ہے ہمارے ساتھ جو ہے بہت کلوز الائنس تھا، جس کی وجہ سے ہم ان تمام مشکلوں کو قابو پانے میں کامیاب ہوئے۔ ٹھیک ہے، اچھا ارم، تھوڑا یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو ہائپر اسپیکٹرل ڈیٹا ہے پاکستان کے زراعت کے شعبے میں کتنی ہیلپ کر سکتا ہے، اور کس کس سیکٹر میں سب سے زیادہ ہیلپ ہوگی؟ زراعت کے شعبے میں اس سے ہم یہ فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ کوئی سب سے پہلے تو زمین کا جو ہے وہ اس وقت موئسچر کنٹینٹ کتنا ہے۔ سوائل جو ہے وہ اپنے اندر جو ہے مختلف موئسچر کنٹینٹ رکھتی ہے۔ اس سیٹلائٹ کے اسپیکٹرل سگنیچر سے یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ زمین میں نمی کی کیا صورتحال ہے، اس کو کس جو دورانیے سے جو ہے پانی دینا ہے، کھاد اس کو کس حساب سے دینی ہے۔ تو کسانوں کے لیے بہت امپورٹنٹ انفارمیشن ہے کہ ان کو اتنے وسیع رقبے میں یہ بات معلوم ہو جائے کہ مجھے اس پورے کھیت
میں اس پرٹیکولر ایریا میں فرٹیلائزرس کو اتنا جو ہے وہ دینا ہے یا پانی اتنا دینا ہے. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ فار دا ایگریکلچر سیکٹر ایز ویل. اور اس کے علاوہ پوری جو ہماری کھیت ہوتا ہے اس کی صحت, مطلب اس میں جو فصل ہے اس میں کہیں کوئی وہ کیڑے تو نہیں لگ رہے, یا اس میں جو ہے وہ بیٹ صحیح ہو رہی ہے کہ نہیں, تمام چیز اوپر سے جو ہے وہ ویریفائی کی جاتی ہے تھرو دس سیٹلائٹ. اس کے علاوہ جو باقی سیکٹرز ہیں جس کے اندر اس کا بہت امپورٹنٹ رول ہے, دیٹ از معدنیات, مائننگ کا شعبہ ہو گیا, ہمارا پولوشن مانیٹرنگ ہو گیا. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل اسموگ وغیرہ کی صورت حال ہے پنجاب ایریا میں, تو اسموگ کے پولوٹنٹس کو جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کر کے اور ان چیزوں کو, جیسے کہ اسموگ کے جو نائٹروجن ڈائی آکسائڈ, میتھین اور پارٹیکولر میٹر وغیرہ جو کہ لوگوں کو جو ہے وہ اس وقت پرابلم کر رہے ہیں, ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کے کنٹینٹ جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کر کے, اور ان کو جو ہے وہ جو متعلقہ ادارے ہیں ان کو یہ بات وہ ڈیٹا فراہم کیا جا سکتا ہے کہ آپ ان جگہوں پہ جو ہے ان پولوٹنٹس کی روک تھام. آپ نے بالکل ویدر پہ بات کی ہے, آپ نے اسموگ پہ بات کی ہے, آپ نے ایگریکلچر سیکٹر پہ بات کی ہے, بٹ ہاؤ اباؤٹ نیچرل کلیمٹی؟ اس کا کیسے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ تعلق ہے کہ نیچرل کلیمٹی کو یہ رول آؤٹ کر پائے گا؟ دیٹس ویری امپورٹنٹ. ایگزیکٹلی. دیکھیں جو گلیشیئرس ہوتے ہیں, گلیشیئرس ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ پلے کرتے ہیں ان کا میلٹنگ کے. ہمارے ہاں جو فلڈس وغیرہ ہیں وہ زیادہ تر گلیشیئر کی میلٹنگ کی وجہ سے آ رہے ہیں, کیونکہ کلائمیٹ ہماری جو ہے وہ انفارچونیٹلی ٹورڈس اس میں جا رہی ہے وارمنگ کی طرف. تو جو گلیشیئرس ہیں وہ جو تہیں پہ تہیں ہوتی ہیں برف کی, ان کو جو ہے جب اس سیٹلائٹ سے اس کو آبزرو کیا جاتا ہے تو اس میں میلٹنگ کی کیا صورت حال ہے, کیا وہ برف جو ہے وہ کتنی میلٹ ہو چکی ہے, ہونے والی ہے, یا کتنا ٹائم لگے گا اس کو میلٹ ہونے میں. یہ جب انفارمیشن جو ہے ہم لے سکتے ہیں خلا سے تھرو دس سیٹلائٹ, تو ہم یہ بالکل اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر یہ گلیشیئر ہے جہاں پہ یہ پگھلنے کی تیاری کر رہا ہے یا پگھل سکتا ہے اس ڈیوریشن میں, تو اس سے ہم جو یہ فلڈز, ہماری فلڈز کی کیلمٹی آتی ہے, لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے, اس کو ہم پہلے سے آئیڈینٹیفائی کر کے, اور ہم جو ہے کم از کم جہاں پہ اس کا فلو پاسبل فلو ہونا ہوتا ہے وہاں پہ ہم ان آبادیوں کو جو ہے ریسکیو کر سکتے ہیں تاکہ وہ اس کی وجہ سے مشکل میں نہ آئے. ٹھیک ہے. اچھا ارم, یہ بھی بتائے گا کہ جو انفارمیشن اکٹھی ہوتی ہے اس کو کیسے جو ہے وہ انفارم کیا جائے گا, یا کوئی ویب سائٹ ہوگی, لوگوں تک کیسے رسائی حاصل ہو سکتی ہے, اور خاص طور پہ متعلقہ اداروں تک, مینجمنٹ کے تک؟ سیٹلائٹ جو ہے وہ ڈیٹا لیتا ہے, اس کو پروسیس کر کے گراؤنڈ اسٹیشن میں بھیج دیتا ہے. یہ گراؤنڈ اسٹیشنز پاکستان کے پاس مختلف بگ سٹیز سے موجود ہیں, جن میں کراچی, لاہور, اسلام آباد شامل ہے. اب ان گراؤنڈ اسٹیشنز میں جب یہ ڈیٹا آتا ہے تو وہاں پہ ہمارا باقاعدہ ایک سسٹم بنا ہوا ہے جو کہ آن لائن بھی ہے. اس کے علاوہ ہمارا کسٹمر سروسز ڈپارٹمنٹ بھی ہے جہاں پہ جو کہ لوگوں کو انفارم کر سکتا ہے. تھینک یو سو مچ. ہمارے ساتھ موجود تھی پروجیکٹ ڈائریکٹر اسپارکو ارم حمید, جن کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان نے جو ہائپر اسپیکٹرل جو سیٹلائٹ لانچ کی ہے اس کے بہت سے فائدے ہو سکتے ہیں, ڈفرینٹ شعبوں میں جو ہے وہ انفارمیشن پاس آن کر سکتی ہے, اور بہت سی چیزوں کے اوپر جو ہیلپ فل ہوگی, اور یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی کامیابی, نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ یہ ان لوگوں کے لیے جو کہ اسپیکٹرم, اس براڈر پرسپیکٹو پہ عرصوں سے کام کر رہے تھے.